الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے معزز حاضرین و ناظرین، آج میں آپ کو سورۃ فاتحہ کے 3 ایسے عمل بتاؤں گا۔ انشاءاللہ اگر آپ نے ان تینوں میں سے کوئی ایک عمل بھی پابندی کے ساتھ کر لیا، اللہ رب العزت کی ذات سے 100% امید ہے کہ آپ جس مقصد کے لیے بھی کریں گے، اللہ کی ذات آپ کا وہ مقصد پورا کرے گی۔ سورۃ فاتحہ سے تقدیر بدلتے دیکھی دنیاوی اور روحانی معاملات حل کرنے کا سب سے بہترین عمل سورۃ فاتحہ کو مختلف انداز میں علماء کرام نے، وقت کے اولیاء نے، اللہ والوں نے پڑھا ہے، اپنی مشکلات میں پڑھا ہے، اپنی مشکلات کو سورۃ فاتحہ کے ذریعے اللہ رب العزت سے حل کروایا ہے۔ سورۃ فاتحہ پورے قرآن مجید کا خلاصہ ہے، اس لیے آپ یہ دیکھیں ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھنا واجب قرار دیا ہے۔ ہر نماز کی ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ پڑھی جاتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اس کی وجہ سے بہت سارے دنیاوی مشکلات، دنیاوی معاملات جو انسان کے مشکل مراحل میں آ کے اٹکے ہوئے ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی سورۃ فاتحہ کے ذریعے ان مشکلات کو حل کرتے ہیں۔ اب میں آپ کو 3 ایسے عمل بتاؤں گا، اور ان 3 عمل میں سے جس عمل کو بھی آپ کرنا چاہیں گے، انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ جس پریشانی کے لیے بھی وہ عمل کریں گے، آپ بیمار ہیں، آپ کا کوئی عزیز و اقارب بیمار ہے، ڈاکٹروں نے لا علاج اس کو کر دیا ہے، ڈاکٹروں نے ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں، ہر قسم کی بیماری کے لیے بھی آپ کر سکتے ہیں۔ آپ تنگ دست ہیں، مالی طور پہ آپ پریشان حال ہیں، مالی مشکلات کا شکار ہیں، تب بھی آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ دنیاوی جائز مقاصد آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں، جو بھی جائز مقصد ہو اس کو ذہن میں رکھ کے اس عمل کو کریں۔ انشاءاللہ اس سورت کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی آپ کو ہر جائز مقصد میں کامیابی عطا فرمائیں گے۔ شرط یہ ہے پابندی کے ساتھ یہ عمل کریں۔ وہ عمل کیا ہے؟ نمبر 1، پہلے نمبر پہ جو آپ نے سورۃ فاتحہ کو پڑھنا ہے اس کا طریقہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ سورۃ فاتحہ میں اللہ تعالی نے کتنی تاثیر رکھی ہے، بخاری شریف کی ایک حدیث کا مفہوم آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آپ اس سے سمجھیں کہ اللہ تعالی نے اس سورت کو کتنا مؤثر بنایا ہے۔ کوئی پڑھنے والا ہو، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا، ہم ایک سفر میں تھے، صحابہ اکرام کی جماعت نے ایک قبیلہ کے نزدیک پڑاؤ کیا، اور رات کو ہمارے پاس اس قبیلہ کی ایک لونڈی آئی اور کہنے لگی ہمارے سردار کو بچھو نے کاٹ لیا ہے، ہمارے قبیلے کا کوئی مرد اس وقت نہیں ہے، آپ میں کوئی بندہ بچھو کا دم جھاڑ پھونک کرتا ہے؟ ایک صحابی یعنی خود حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے ساتھ چل پڑے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ پڑھ کے اس پہ دم کیا اور فوراً ہی اس کا درد ختم ہو گیا۔ قبیلے کے سردار نے خوش ہو کر 30 بکریاں کہا اس مسافر کو دے دو، یہ لے کے آ گئے۔ اب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے اس صحابی رسول یعنی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھنے لگے کہ کیا تم جھاڑ پھونک جانتے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں، میں کوئی جھاڑ پھونک نہیں جانتا، میں نے تو سورۃ فاتحہ پڑھ کر اس پر دم کیا تھا، اللہ نے سورۃ فاتحہ کی برکت سے اس کو شفا دے دی۔ اور پھر یہ معاملہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا کہ آپ کے پاس کچھ ان بکریوں میں سے بچا ہوا بھی ہے تو مجھے بھی دو، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو صحیح قرار دیا ہے۔ اور ہم نے بے شمار سورۃ فاتحہ کے فوائد دیکھے، بے شمار مریضوں پر اس کا دم کیا، بے شمار مسائل میں اس کو پڑھا، اللہ تعالیٰ نے ان مسائل سے ان مریضوں کو نجات عطا فرمائی۔ مختصراً میں اب آپ کے سامنے اس کا عمل رکھتا ہوں، کاپی پنسل لے لیں، نوٹ کر لیں، جس انداز میں بتا رہا ہوں اسی طریقے سے پڑھنا ہے۔ یہ پہلا عمل سورۃ فاتحہ کا جو آپ نے پڑھنا ہے اس کا طریقہ میں آپ کو نوٹ کروا رہا ہوں۔ یہ عمل شروع کرنے کا کوئی خاص مہینہ مقرر نہیں ہے، ہاں آپ نے اس عمل کو جمعرات سے شروع کرنا ہے، بہتر ہو مہینہ
مہینے کی شروع والی، جسے ہم نوچندی جمعرات بھی کہہ دیتے ہیں، جمعرات کے دن سے شروع کر لیں تب بھی بہتر ہے۔ اتوار شام کو شروع کریں، یعنی وہ سوار کی رات بن جائے گی، تب بھی بہتر ہے۔ جس مقام پر آپ نے یہ عمل کرنا ہے وہ مقام پاک اور صاف ہو، خوشبو سے معطر ہو، دوران عمل آپ کے علاوہ کمرے میں اور کوئی موجود نہ ہو، باوضو قبلہ رخ ہو کر بیٹھنا ہے۔ بہتر ہے جائے نماز ہو، جائے نماز نہیں تو صاف بستر ہونا چاہیے، جو آپ کے نیچے بچھی ہوئی چیز ہے وہ پاک اور صاف ہو۔ پاک صاف بستر پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد سورۃ فاتحہ کو اس انداز میں پڑھنا ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین، یعنی بسم اللہ کی آخر والی میم کو الحمدللہ کے الف لام کے ساتھ ملا لینا ہے، یعنی میم کے نیچے زیر دیں گے، مل الحمدللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ ہر مرتبہ ایسے ہی پڑھنا ہے، یعنی بسم اللہ بھی پڑھنی ہے اور بسم اللہ کی میم کو آخری الحمدللہ کے ساتھ ملانا ہے۔ پہلے دن 70 مرتبہ پڑھنی ہے، دوسرے دن اسی انداز میں اسی طریقے سے 60 مرتبہ پڑھنی ہے، تیسرے دن اسی انداز میں اسی طریقے سے 50 مرتبہ پڑھنی ہے۔ یوں ہر دن آپ کم کرتے آئیں گے، 70 60 50 40 30 20، آخری دن میں 10 مرتبہ پڑھنی ہے۔ 1 ہفتہ 2 ہفتہ 3 ہفتے یہ عمل کریں، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ کے حکم سے 3 ہفتوں کے اندر آپ کو آثار نظر آنا شروع ہو جائیں گے یا وہ کام ہو جائے گا۔ بہتر ہے اگر آپ کے کام میں کوئی رکاوٹ ابھی بھی آ رہی ہے، مریض کے لیے پڑھ رہے ہیں یا کاروبار میں برکت کے لیے پڑھ رہے ہیں، جس بھی مقصد میں کے لیے پڑھ رہے ہیں، آپ اس کو 3 ہفتے تک کریں یا پھر 7 ہفتے تک کریں۔ اگر اللہ تعالی نے توفیق دی ہے زندگی کا معمول بنا لیں تو سونے پہ سہاگا ہے، اس کی وجہ سے بے بہا آپ برکتیں دیکھیں گے۔ پہلے نمبر پہ سورۃ فاتحہ کا یہ عمل، جو بندہ اس عمل کو جس مقصد کے لیے بھی کرے گا، اللہ تبارک و تعالی انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اس کا وہ مقصد پورا کر دیں گے۔ اب سنیے گا دوسرے نمبر پہ سورۃ فاتحہ کا دوسرا طریقہ۔ اب کوئی اس طریقے سے کرنا چاہے تب بھی ٹھیک ہے، دونوں طریقوں پہ کوئی عمل کرے گا تو سونے پہ سہاگا ہے۔ دوسرا طریقہ بھی سن لیں۔ دوسرا طریقہ ہے صبح کی سنتوں کے بعد فرضوں سے پہلے سورۃ فاتحہ کو 41 مرتبہ پڑھنا ہے۔ صبح کی سنت پڑھ کے، آپ کی مرضی سنت آپ گھر میں پڑھتے ہیں تو سنت گھر میں پڑھنے کے بعد 41 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھنے کے بعد فرض مسجد میں جا کے پڑھیں، یا آپ مسجد میں جلدی چلے جائیں، سنت پڑھنے کے فوراً بعد 41 مرتبہ جیسے میں بتانے لگا ہوں ایسے سورۃ فاتحہ پڑھ لیں، پھر اس کے بعد فرض پڑھ لیں۔ یہ عمل 41 دن پابندی کے ساتھ کرنا ہے۔ اگر اس عمل کے آپ 3 چلے کر لیں گے، اس میں کوئی خطرہ نہیں، یہ عاملین والا چلہ نہیں ہے، یہ جادو جنات والا چلہ نہیں ہے، یہ بزرگان دین کا بتایا ہوا عمل ہے۔ جس مقصد کے لیے بھی آپ کریں گے وہ مقصد بھی پورا ہوگا، اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالی اس سورت کی برکت سے آپ کو اتنے انعامات سے نوازیں گے، آپ کو اتنی برکات سے نوازیں گے، سورت فاتحہ کی برکت سے اللہ کی آپ پر اتنی زیادہ رحمت ہوگی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ایک مرتبہ یہ عمل کریں، پھر اللہ کی رحمت کے کرشمے دیکھیں۔ جس مقصد کے لیے کریں گے وہ مقصد تو پورا ہوگا ہی ہوگا، اس کے ساتھ انشاءاللہ بے شمار دنیاوی مقاصد بھی آپ کے حل ہوں گے اور بے شمار اخروی مقاصد بھی حل ہوں گے۔ اس کی وجہ سے عبادت کرنے میں بھی آپ کو مزہ آئے گا، اس کی وجہ سے اللہ کے ساتھ دعائیں اور مناجات کرنے میں بھی آپ کو مزہ آئے گا۔ ایک مرتبہ آپ یہ عمل کریں، انشاءاللہ ساری زندگی اس بندہ فقیر کو دعاؤں میں یاد رکھیں گے کہ کسی نے کوئی عمل بتایا تھا اور ہم نے کیا تھا، ہماری اور ہماری نسلوں کی دنیا بھی بن گئی ہے، آخرت بھی سنور گئی ہے۔ تیسرا عمل
جائز محبت کے لیے میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ سورۃ فاتحہ کا عمل ہے جائز محبت، میاں بیوی میں آپس میں کلیش رہتا ہے، میاں بیوی کے آپس میں نہیں بنتی، دونوں فریق بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی ایک فریق جس کو لگتا ہو کہ میرے ساتھ زیادتی ہو گئی ہے، خاوند کو لگتا ہے بیوی میری طرف توجہ نہیں کر رہی، یا بیوی کو لگتا ہے خاوند میری طرف نہیں توجہ کر رہا، وہ سورۃ فاتحہ کا عمل جیسے اب میں بتانے لگا ہوں اس کو کریں، انشاءاللہ اللہ کی رحمت کے کرشمے دیکھیں۔ ایسے ہی والدین کو لگتا ہے اولاد ہماری نافرمان ہو گئی ہے، اولاد ہم سے محبت نہیں کرتی، یا اولاد کو یہ محسوس ہوتا ہے ماں باپ ہم سے محبت نہیں کرتے، حالانکہ ایسا ہوتا نہیں، ماں باپ کی ساری محبت اولاد کے لیے ہوتی ہے، لیکن کسی موقع پہ کسی کو یہ لگتا ہے تو انشاءاللہ یہ سورۃ فاتحہ کا عمل کرے، پھر دیکھے۔ ہاں جہاں پہ جائز رشتہ رکا ہوا ہے، آپ رشتہ کرنا چاہتے ہیں، نکاح کرنا چاہتے ہیں، پھر بھی اس عمل کو کریں، انشاءاللہ آپ کو اللہ کی ذات کامیابیوں سے نوازے گی۔ وہ عمل یہ ہے، کسی بھی میٹھی چیز پر 313 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھ کر دم کریں اور 3 دن تک مسلسل کھلائیں، مطلب آج پڑھی ہے 313 مرتبہ دم کر کے کھلا دی، کل پھر پڑھیں دم کر کے کھلا دیں، پرسوں پھر پڑھیں، یعنی 3 دن پڑھیں، پھر دیکھیں کہ انشاءاللہ ایسی محبت ہوگی، انشاءاللہ ایک دوسرے کے بنا رہنا ہی مشکل ہو جائے گا۔ اس کو جائز مقصد کے لیے کرنا ہے، اگر ناجائز مقصد کے لیے کریں گے، غلط جگہ پہ کریں گے تو پھر اس کا خمیزہ آپ نے خود بھگتنا ہے۔ یہ قرآن مجید ہے، اللہ کا کلام، ہر جائز مقصد کے لیے تو اپنا اثر دکھاتا ہے، ناجائز مقاصد کے لیے کریں گے تو پھر اس کا الٹا اثر بھی ہو سکتا ہے، اس لیے کوئی بھی کسی غلط جگہ پہ نہ کرے، جائز محبت کے لیے انشاءاللہ کریں، دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جائز مقاصد کے لیے قرآن مجید کو پڑھنے کی، سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔